اسی پہ بات کریں گے. ہمیں سینئر پولیٹیکل اینالسٹ سینئر جرنلسٹ فرحان رضا نے جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو یارک سے. ابھی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پہ صبح ہے آپ کی. سب سے پہلے یہ بتائیے, جو سیز فائر ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کرایا اسرائیل اور ایران کے درمیان, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اسرائیل کی پوزیشن کمزور ہو چکی تھی اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو سیز فائر کرانا پڑا, یا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ہی کوئی امن پسند شخصیت ہیں اور ان سے کوئی جنگ دیکھی نہیں جاتی اور وہ سیز فائر کرا دیتے ہیں؟ آپ کس طرح سے ریڈ کرتے رہے اس تمام تر سچویشن کو؟ ہاں بہت شکریہ. وعلیکم السلام نیلم. اور دیکھیے, اگر ہم ٹرمپ صاحب کی پالیسی دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تو وہ ڈے ون سے الیکشن کیمپین سے کہتے آئے کہ مجھے جنگیں نہیں چاہیے, میں جنگیں روکوں گا. جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو اس وقت بھی صدر ٹرمپ کے جو ابتدائی بیانات تھے وہ بہت خوش آئند نہیں تھے, وہ خوش نہیں نظر آتے تھے اس تمام ڈیولپمنٹ سے. جیسے جیسے جنگ بڑھتی گئی تو ظاہر امریکہ کے پاس آپشن کیا تھا کہ خاموشی سے ساتھ چلے, لیکن آپ یاد رکھیں صدر ٹرمپ نے ایران پر اسرائیل کے دباؤ کے باوجود حملہ کرنے میں بہت وقت لگایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اوور آل جو ریپبلکن کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. ہمیں امریکہ کی فکر کرنی ہے, یہاں کے جو ایشوز ہیں اس کی ہمیں انہیں سالو کرنا ہے. اگر ہم بیرونی ملک کسی اور جنگ کا حصہ بنتے ہیں تو انٹرنل ایشوز جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. یہ ایک مجموعی پالیسی تھی. جیسے جیسے جنگ بڑھتی گئی اور 7ویں 8ویں 9ویں دن میں آئی اور اسرائیل کا پورا پریشر آتا گیا کہ جناب امریکہ اب اس جنگ میں شریک ہو, تو آپ دیکھیے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کے جو کلوز گروپ ہے جسے میگا کہا جاتا ہے, اس میں مسلسل کرٹیسزم تھی. ٹکر کارلسن نے پروگرام کیا اور اس نے کہا کہ جی ہمیں یہ اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے, نیتن یاہو نے شروع کیے, وہی ختم کرے. تو یہ ایک اوور آل پرسیپشن تھا اور یہ ایک بڑا رسکی فیصلہ تھا جس میں جو صدر ٹرمپ نے ایک بڑا پولیٹیکل رسک لیا, جو انہوں نے امریکن طیاروں کو ایران پہ بمباری کی اجازت دی اور جنگ کا حصہ بنے ایک حد تک. سیز فائر ہونا ضروری تھا, اور سیز فائر ظاہر ہے وہ جنگ میں امریکہ کیونکہ لانگ ٹرم جنگ نہیں چاہتا, کسی بھی جنگ میں وہ اپنے بوٹس کو انوالو نہیں کرنا چاہتا, اپنے فوجیوں کو گراؤنڈ پہ نہیں بھیجنا چاہتا. تو اس لیے جیسے یہ بمباری ہوئی فوراً ہی ان کا بیان آیا کہ یہ ہو چکا ہے اور اب برائے مہربانی سب لوگ امن کی بات چیت شروع کریں. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایران بھی راضی ہوا جنگ کے سیز فائر پہ, اور اسرائیل بھی راضی ہوا. اس سیز فائر کی ڈیل کا حصہ یہ تھا کہ وہ پہلے رکتے ہوئے دیکھیے بھی فرحان, اور کچھ یہ بھی بتائیے گا, جیسے آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آغاز میں اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا, اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کی تائید کی کہ ہم ایک رجیم چینج جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ایران کے اندر. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ شاید اس حوالے سے کچھ ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے جو شاید اگر رجیم چینج ہوتی تو ان کو ریپلیس کیا جاتا. لیکن اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے ذکر بھی نہیں کیا, یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا تو یہ اب ارادہ نہیں ہے کہ رجیم چینج کی جائے. جب رجیم چینج ہوتی ہے تو بہت انارکی پھیل جاتی ہے کسی سوسائٹی میں. اور تو یہ جو تھا کہ ایک دم سے وہ ایرانی رجیم کے خلاف بہت زیادہ بات کر رہے تھے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی بات کر رہے تھے, لیکن پھر ایک دم سے انہوں نے اس کے اوپر ایک یو ٹرن لیتے ہوئے بالکل اس کا انکار کر دیا. تو یہ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں, ایران ایک تو ایران کو جب یہاں پہ بھی جب لوگ بار بار بات کر رہے تھے تو وہ بیک گراؤنڈ میں رکھتے تھے جو عراق میں ہوا اور جو سیریا میں ہوا. ہاؤ ایور سب یہاں ریئلائز کرتے ہیں, جتنے بھی کمنٹری موجود ہے, اخبارات میں موجود ہے, پوڈ کاسٹ میں موجود ہے, وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایران از ناٹ عراق اور سیریا. وہاں کے جو لوگ ہیں ابھی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, اپنے جو انقلابی ان کی حکومت ہے ان کے ساتھ بہت ایموشنلی اور مذہبی نقطۂ نگاہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. صدر ٹرمپ اس لیے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کا ایک مشہور وہ ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کہاں ہیں, لیکن ہم ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتے. اور وہ بار بار اگر کوئی رجیم چینج پہ اس وقت جاتا تو یقیناً ایک انارکی کی صورتحال ہوتی. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے تمام ٹاپ ملٹری قیادت کو ان کے قتل کیا, لیکن جو بھی اس کے بعد آ کے علم سنبھالتا رہا قیادت کا فوجی سربراہ, وہ انہی پالیسیز کو جو کہ شاید پہلے سے طے ہوں گی کہ اگر اسرائیل اٹیک کرے گا تو ہم کیا کیا کریں گے, اس کو ایسے ہی امپلیمنٹ کرتا رہا. تو کہیں پہ ان کے ملٹری آفنس میں یا ریئیکشن میں ایران کے کہیں پہ کمی نہیں نظر آئی. وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا تھا کہ انٹرنلی ابھی ایرانی قوم
جو ہے یا ایران ایز اے ہول ابھی اس حکومت اور اس انقلاب سے کے خلاف نہیں کھڑا ہوا جس میں اگر کوئی بیرونی طاقت رجیم چینج کرنے چاہتی ہے تو اسے کامیابی حاصل ہوگی. اور ظاہر ہے ایسی صورتحال میں کوئی بھی ریاست ایسا فیصلہ کرنا عقل مندی نہیں سمجھے گی کہ وہ جا کے رجیم چینج کی طرف جائے. ہاؤ صدر ٹرمپ کا اگر آپ دیکھیے انہوں نے جیسے ہی سیز فائر ہوا اس کے بعد انہوں نے ایران کو پورا ایک پیکیج آفر کیا. اس میں آپ کو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سب کو کہ صدر ٹرمپ کی اور ریپبلکن کی اوور آل پالیسی کیا ہے. ان کی اوور آل پالیسی یہ ہے کہ سب جگہ اختلافات ختم ہوں اور ٹریڈ ہو اور ایسی ٹریڈ ہو جس سے امریکہ کو فائدہ ہو, امریکہ میں جاب کریٹ ہوں اور امریکہ جو ہے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر سکتا ہو, ایک امپورٹر کنٹری کے بجائے وہ ایکسپورٹر کنٹری میں کنورٹ ہو. تو یہ ایک پالیسی تھی. اس لیے ٹرمپ اور ان کا کیمپ پورا رجیم چینج کے حق میں نہیں تھا. اسرائیل اور نیتن یاہو صاحب کی جو پالیسی تھی وہ چاہتے تھے کسی طرح سے رجیم چینج کی طرف جائیں. جی اچھا, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ سیز فائر ہو چکا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک ہفتے میں مزید کچھ معاملات پر ایران سے بات ہو سکتی ہے. اسرائیل اور ایران کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو فیوچر کیا ہے؟ اب کچھ ہفتوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے چین ہو گیا ہے, پھر کوئی 3 مہینے بعد نیتن یاہو اٹھیں گے اور کسی جگہ پہ اعلان کریں گے کہ ایران بس 2 گھنٹے دور ہے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے. دوبارہ یہ سب کچھ ہوگا یا ابھی 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ امن ہی رہے گا, اسپیشلی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں ہے؟ دیکھیے اب نیتن یاہو کے لیے اٹھ کر ایران پر یا کسی بھی ملک پر حملہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے. اور امریکہ اب اسرائیل کے کسی ایسے ایکشن میں انلیس کہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہو, بھی گاڈ ہمیں نہیں پتا, لیکن امریکہ کسی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. اینڈ خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے جب صدر ٹرمپ کی فون پر بات چیت ہوئی نیتن یاہو سے, جو کہ سیز فائر نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے, تو وہ ایک تلخ لہجے میں بات چیت تھی جو خبریں خود اسرائیل کے اخبارات نے بتائیں. اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کی کسی اور جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اب ظاہر ہے نیتن یاہو کے پاس پھر آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک نئی جنگ اور نیا محاذ کھولیں جس کے ذریعے وہ اب تک اپنے انٹرنل اب ان کی کنٹری میں جو ان کو کرائسس کا, پولیٹیکل کرائسس کا سامنا تھا, اسے مسلسل دور کر رہے تھے, اس سے بچ رہے تھے. بہرحال فی الحال تو ان کے اوپر جو کورٹ کیس تھا, کل پرسوں جب صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے تو کورٹ کیس بھی فی الحال ملتوی ہو گیا ہے. بٹ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے جو بھی اسرائیل کی سیاست کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے لیے لانگ ٹرم سروائیو کرنا آسان نہیں ہے. پھر ایران کے حملوں سے جو اس وقت اسرائیل کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. اتنی بلڈنگز تباہ نہیں ہوئی, اتنے میزائل کا, اتنا پاورفل میزائلز کا خوف نہیں رہا. تو اسرائیل کے اندر بھی اس وقت کسی جنگ میں جانے سے ایک ریزسٹنس موجود ہے. ہم یہ کیونکہ مین میڈیا اس کو کور نہیں کرتا کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ایک بڑا ریئیکشن موجود ہے. وہ نیتن یاہو گورنمنٹ کے خلاف مسلسل ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ تو جب وہ یہ جنگ میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, خاموشی ہو جاتی ہے, لیکن جیسے ہی حالات امن کی طرف جاتے ہیں وہ سیاستدان پھر سامنے آتے ہیں اور پھر اپنی نیتن یاہو کے خلاف اپنی کیمپین کو آرگنائز کر رہے ہیں. تو ایک بڑا سینیریو ہے. اب جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران نے بہت سخت بیانات دیے ہیں. آیت اللہ خامنائی کا جو بیان تھا وہ ایک سیاسی بیان تھا جو کہ انفارچونیٹلی غلط وقت کے اوپر ایک تلخ زبان تھی جس وقت بات چیت امن کی طرف جا رہی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کا ریئیکشن بھی اس کے اوپر آیا بہت واضح طور پہ کہ جی ہم جو ڈیل آفر کر رہے ہیں وہ ڈیل ہم کینسل کریں گے. الٹیمیٹلی اسرائیل اور ایران دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور امن کی طرف جانا پڑے گا. امیڈیٹ جنگ مجھے نظر نہیں آتی. بالکل. اچھا فرحان, جس وجہ سے یہ تمام سنیریو ہم نے دیکھا اس میں بنیادی وجہ تو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہے. اسرائیل کے خدشات ہو سکتا ہے دور ہو گئے ہوں, امریکہ نے بھی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملہ کیا, پھر خود امریکی میڈیا نے کچھ رپورٹ کیا کہ کوئی بہت زیادہ نقصان اس طرح سے نہیں ہوا. ایران نے بھی اس طرح کے دعوے کیے جو یورینیم افزودگی کے حوالے سے. بہرحال خطرہ تو ہے جو ایران کی جانب سے, امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ جو یورینیم ہے وہ افزودہ
کی جائے یا پھر جو ایران ہے وہ یہ نیوکلیئر ہتھیار یا کیپیبلٹیز حاصل کر سکے، اور دیگر بھی خطے کے کچھ ممالک اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایران کو یہ صلاحیت دی جائے۔ تو ایسے صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب ایران کو کس طرح سے اس پروگرام کو ترک کرنے پہ یا کم کرنے پہ، یا اس حد تک ایران نہ جائے؟ اب مذاکرات کی بات ہوئی تو ہے، لیکن بہرحال ابھی شاید اس طرح کا ماحول نہیں ہے، خود ایران کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھی آئے کہ جب تک دوبارہ حملہ کرنے کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی تب تک نتیجہ خیز مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ تو کس طرح سے آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ دوبارہ سے کوئی جنگ کی بھی صورتحال نہ ہو، اور پھر جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے وہ بھی دوبارہ سے IAEA کی نگرانی میں آئے؟ اچھا دیکھیں، اس وقت تک ایران جو پوسچرنگ کر رہا ہے وہ بڑی اپنے آپ کو ایز اے بہت سخت ملک کے طور پہ شو کر رہا ہے، بہت شدید ریسسٹنس شو کر رہا ہے، جو فیس کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ IAEA کے جو سربراہ کے لیے جو بیانات آئے ہیں وہ بڑے افسوسناک بھی ہیں کہ ایک تو ان پہ پابندی لگا رہے ہیں، اور پھر بعض اخبارات نے ان کے لیے بہت ہی خطرناک باتیں کی ہیں جس کو دنیا نے بہت سیریسلی لیا ہے۔ ایران کا مسئلہ یہ کہ ان کو امیڈیٹلی یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم اب نیوکلیر پروگرام میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے ایک پولیٹیکل بہت بڑا ایک گیمبل ہے، وہ اتنی آسانی سے کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی پوری ایرانی قوم کو انہوں نے اس بات پہ رکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ساری جنگ ہم نے اس کو بچانے کے لیے کی ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ جناب نیوکلیر فیسلٹی تباہ ہو گئی ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اور ساتھ میں یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنل پریشر مانتے ہیں اور ہم اب یہ اسلحہ بنانے کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس وقت ان کی جو حکومت ہے اس کو انٹرنل بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جو کہ بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہے، ہم اسے یا ریکگنائز نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ان دو ایشوز کے اوپر انہیں خاصے بیکلیش کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے وہ بار بار جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کنسرن کے باعث ہیں کہ ہم بنا لیں گے، ہمارے سینٹریفیوجز ابھی تباہ نہیں ہوئے ہیں، ہماری کیپیبلٹی مکمل تباہ نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ بیانات دنیا میں بہت سیریسلی لیے جا رہے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ اور جنہوں نے جتنی بھی انٹیلیجنس رپورٹس اس وقت اخبارات میں اور آن لائن شیئرز ہو رہی ہیں ان سب میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وہ کیپیبلٹی اب نہیں رہی ہے۔ کچھ حلقوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ہے، جیسے CNN کی رپورٹ تھی جس کو بہت زیادہ تردید کی گئی، جس کے بعد انٹیلیجنس کمیونٹی نے بریفنگ دی سب کو اور کہا کہ نہیں جی یہ رپورٹ مکمل صحیح نہیں ہے، ابتدائی رپورٹ ہے، اور ابتدائی رپورٹ مختلف نوعیت کی آتی ہے۔ ایران کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کب تک اس غصے کے پوسچر کے ساتھ چل سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے ایران کے نیوکلیر پروگرام سے کمفرٹیبل ان کے پڑوسی ممالک بھی نہیں، مڈل ایسٹ کا کوئی کنٹری اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ اگر ایران بم بناتا ہے یا نیوکلیر ٹیکنالوجی کی طرف جاتا ہے، اور اس کو ریزسٹنس اپنے پڑوس کے ان تمام ممالک سے جو جب اسرائیل نے اٹیک کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی پورے خطے میں کہ جب اسرائیل اٹیک کر رہا تھا تو OIC ہو، عرب جتنے مڈل ایسٹ ممالک تھے انہوں نے یک زبان ہو کے اس کی مذمت کی اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس صورتحال میں ایران کو اسے ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اس نے ایک غلطی پہلے ہی کی ہے کہ قطر کے اندر جو امریکن بیس پہ حملہ کر کے اپنے قطری دوستوں کو ناراض کیا۔ اگر وہ مسلسل یہ پوسچر رکھتا ہے کہ نہیں ہم بنائیں گے اور ہم ابھی بھی ہمارے سسٹم، ہمارا جو پورا فیسلٹی ہے محفوظ ہے، اینڈ ویل گو فار دیٹ، تو وہ اس کے لیے بہت پرابلم کا بنے گی آنے والے وقت میں یقیناً اور اس کو جو سپورٹ اس وقت حاصل ہوئی ہے وہ سپورٹ اس کی کم ہوتی چلی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے، آپ نے کہا کہ کچھ غلطیاں ہیں، ایک اور بھی غلطی ہے کہ ایران کو دوست اور دشمن پہچاننے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، اور اپنے گھر میں اس نے بہت سارے ایسے دوست نما دشمن اکٹھے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے اسی ابھی ریسنٹ جنگ میں کافی نقصان بھی پہنچایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں بھی کچھ دیکھا جا رہا ہوگا، کچھ پارلیمنٹ سوچ رہی ہوگی کہ اپنے جو رشتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کو ریوائز کیا جائے، اسپیشلی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائی جائے؟ نہیں وہ تو بالکل واضح طور پر ہے، ہمیں ان کی پوری فارن پالیسی میں ایک فرق نظر آ رہا ہے، جس طرح ابھی ان کی ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کھڑا تھا۔ آپ کو یاد ہے تشکر پاکستان کے نعرے ان کی اسمبلی میں لگے، تو پاکستان نے ڈپلومیسی کے فرنٹ پہ اپنے سفارتی سطح پہ تو مسلسل کھڑے ہو کے ایران کا ساتھ دیا ہے اور وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں،
اور وہ بہت سے ممالک جن سے انہیں بہت امید تھی، جن سے ان کے ٹریڈ تھی، جو ان کے پورٹس کے اندر انویسٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ وہاں پر بہت ایران کے اندر ہمیں جو وہاں سے خبریں ملتی ہیں آن لائن نظر آتا ہے کہ بہت ریزنٹمنٹ موجود ہے، اور اس کے جو آثار ہیں اس ریزنٹمنٹ کے مختلف جو سائنز ہیں وہ ہمیں چند دنوں میں نظر آئیں گے، اور آنا میرے خیال سے شروع بھی ہو چکے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایران اسرائیل تنازع اس کے اوپر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اپنا انالیسس شیئر کر رہے تھے، اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اگر امریکہ اس وقت کسی لانگ ٹرم جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا یا اسرائیل کے بہاف پہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بھی اس کا بھی فائدہ تمام ہی ممالک کو ہوگا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔